انٹرسٹ گروپس جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جتنا بھی ممکن ہے ہم اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں گے یہ سمجھنے کے لیے کہ کون کون سے انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں۔ جو کی انٹرسٹ گروپس ہیں اس میں حکومت خود شامل ہوتی ہے، یعنی حکومت کی منسٹریز، اور اس منسٹریز میں آف کورس لیجسلیٹرز ہوتے ہیں، کیبنٹ اٹ سیلف ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے بھی اپنے کوئی انٹرسٹ ہیں، اور پھر اٹانومس باڈیز ہیں گورنمنٹ کی۔ اگر اس کو ہم ایز اے کی انٹرسٹ گروپ دیکھیں کہ منسٹری یا کیبنٹ جو ہے وہ خود ایک انٹرسٹ گروپ ہے، اور اس میں جو مختلف افراد ہیں جن کے کامن انٹرسٹ ہیں کسی بھی پالیسی کے لیے، وہ ایک گروپ بناتے ہیں۔ اس میں عین ممکن ہے کہ سول سرونٹس جو ہیں وہ ایک گروپ بنا لیں اگر وہ ایک پالیسی کو فیور کرتے ہیں جو ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے یا وہ ان کا ڈیمیج کسی طرح سے کم کرتی ہے، سو دے بیکم مین انٹرسٹ گروپ۔ جو دوسرے قسم کا انٹرسٹ گروپ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر اگرچہ بہت بڑا نہیں ہے لیکن اس میں کچھ ایسوسیشنز ایسی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی، جیسے ایپٹما، یعنی ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن، ایک بہت بڑا انٹرسٹ گروپ رہا ہے ایور سنس 60s، اور اس نے جس طرح سے پاکستان کی ایکسپورٹ کی پالیسی کو انفلوئنس کیا ہے فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم، وہ اس ایپٹما کی جو ایک ایفیکٹو گروپ ہونے کی صورت میں نظر آتا ہے کہ اس کا انفلوئنس پالیسی پہ رہا، کیونکہ ایپٹما میں جو زیادہ تر ملیں ہیں وہ اسپننگ کی ملیں ہیں، اور پاکستان فار اے ویری لانگ ٹائم را کاٹن، جننگ اور اسپننگ ملز ہیں ایپٹما میں تھیں پہلے بہت زیادہ، تو پاکستان فار اے ویری لانگ ٹائم را کاٹن اور یارن ایکسپورٹ کرتا رہا، یعنی پرائمری گڈ ایکسپورٹ کرتا رہا، اور ویلیو ایڈڈ گڈ جو تھیں وہ کافی عرصے تک اس سیکٹر میں اس کی ایسوسیشن کا حصہ نہیں بنی، اور پاکستان ویلیو ایڈڈ گڈز جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکا۔ اس کے برعکس دنیا میں ویلیو ایڈڈ گڈز کی جو تھی وہ ویلیو بھی زیادہ تھی اور وہ بہتر تھیں۔ اسی طرح سے آٹو موبائلز کی ایک ایسوسیشن، آٹو موبائل اینڈ اسپیئر پارٹس، یہ گروپ جو ہے یہ انفلوئنس کرتا ہے کہ پاکستان میں کافی عرصے تک اس کا پریشر رہا کہ یہ پاکستان میں اور امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں پاکستان میں نہ آئیں، تاکہ ان کی جو مینوفیکچرڈ کاریں ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ جتنی بھی زیادہ ہے وہ رکھ سکیں، وہ رکھیں۔ تو چونکہ اگر امپورٹڈ گاڑیاں آئیں گی تو لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑیوں کی یا ان کی ڈیوٹی کم کر دی جائے گی، تو لوکل مینوفیکچرڈ گاڑی جو ہے اس کی پرائس بھی ان کو کم کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹ گروپ تھا جس نے اس چیز کو کافی عرصے تک ہولڈ کیا کہ امپورٹڈ گاڑیاں نہ آئیں یا ٹیرف ریڈیوس نہ ہوں۔ دوسرا فارمر ایسوسیٹس، ایک اگین ایگریکلچرسٹ بگ فارمرز کا ہے، ناٹ اسمال فارمرز، جو کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کو کافی حد تک ریزسٹ کرتے رہے اور ابھی بھی نہیں لگا پاکستان میں۔ چیمبر آف کامرس ہیں، اور پھر فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس ہے، یہ بھی ایک بڑا گروپ ہے اور یہ بھی کافی پاورفل گروپ ہے جو پالیسیز کو کافی حد تک انفلوئنس کرتا ہے۔ سو پرائیویٹ سیکٹر ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے جو پالیسی کو انفلوئنس کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں۔ پاکستان نے 2014 میں ورلڈ بینک سے 12 ملین کا جو ہے قرض لیا، اسی طرح سے آئی ایم ایف ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو اگین کی انٹرسٹ گروپس ہیں، یہ جو پاکستان کی پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ پھر بائی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں جیسے یو ایس اے آئی ڈی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ڈیفڈ یو کے ہے، سیڈا ہے کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، ای سی ہے یورپین کمیشن کی آرگنائزیشن جو بائی لیٹرل ایڈ دیتی ہیں اور ان کا بھی بہت انفلوئنس ہے۔ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ جن کو این جی اوز کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل ہیں، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایکشن ایڈ ہے، کیئر ہے، اور پاکستانی لوکل ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو ہے
کیئر فاؤنڈیشن کے نام سے اور ایجوکیشن سیکٹر میں ہے. ایکیڈیمک اور ریسرچ جو ہے اس کا بھی ایک وہ انٹرسٹ گروپ ہے. یونیورسٹیز ہیں اور تھنک ٹینکس ہیں. اس کے علاوہ میڈیا ایک بہت اہم انٹرسٹ گروپ ہے اور کنزیومرز جو کسی بھی پروڈکٹ کو کنزیوم کرتے ہیں. تو یہ تمام بہت کی انٹرسٹ گروپس ہیں جو پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں.